Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 759. Yes, please select Khana 6 February 1987 after Jamaat Khana Sayyid. Ali Madad. जिंदारो शायद मैंने आपको तकलीफ दी है कि लेट हो रहा हूँ, माफ कीजिए। मेरी वाइफ एग्जीबिशन जमात खाने में थी। प्रोग्राम के हिसाब से आज एक गिनान है जिसका हम तर्जुमा और समझूती सुनेंगे। गुरु सदरुद्दीन माँ बाप का ये गिनान है। हम मौलाना हाज़िर इमाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिनानों के अंदर हमारे पीरों ने कुछ लॉज रखे हैं, सर्टन रेगुलेशंस हैं, और अनफॉर्चुनेटली गिनान पढ़ने वाले बहुत हैं, बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ पता नहीं। इन्होंने सर्टन गिनान हैं कि जो सुबह ही के वक्त बोले जाने चाहिए, सर्टन गिनान हैं जिनको हमें शाम को ही बोलना चाहिए, और जो गिनान हम शाम को बोलते हैं या कोई भी दूसरे गिनान हम वो सारा दिन बोल सकते हैं, लेकिन जो सुबह के चौगड़िए हैं, जैसे कि 24 चौगड़िए हैं सुबह के, वो वेंती हैं, वेंती के गिनान भी हैं, सुबह के और दूसरे गिनान भी हैं, फिर घटपाट के गिनान जुदा हैं, घटपाट के बैठे गिनान जुदा हैं, घटपाट के उभे गिनान जुदा हैं। इसी तरह से ऐसे गिनान हैं कि जो रात के 12 बजे के बाद बोलने चाहिए, और सुबह की इबादत से पहले वो गिनान फिर खत्म करने चाहिए। रात के 12 बजे के और 4 बजे तक जो गिनान है उसके अंदर बाद शास्त्र हैं, जैसे कि सिहरती है, बुझने रिंजन है, ब्रह्म प्रकाश है, सतवेनी है। ये वो लॉट है कि जो हम 12 बजे के बाद बोलते हैं। इसके अलावा और ऐसे गिनान हैं कि जो शाम को बोलने चाहिए। तो जो गिनान हम शाम के वक्त बोलते हैं वो हम सारा दिन बोल सकते हैं। दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे आप सतवेनी बोलो और रात को 12-1 बजे सतवेनी बोलो, बहुत फर्क नजर आएगा, उसकी वाइब्रेशन के अंदर फर्क हो जाता है। लेकिन मैंने इधर देखा आज कई वर्षों से ये चीज चालू है। एक तरीके से मैं खुश हूं कि ज्यादा लोग गिनान बोलते हैं, लेकिन फिर साथ हमको उसके रेगुलेशन समझने चाहिए। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि बेमौका गिनान बोला जाता है, मौका नहीं और गिनान हो रहा है। मिसाल के तौर पे समीसान को परोड़िए का गिनान प्रभातिया बोला जाता है, शाम को घटपाट होता नहीं और घटपाट का गिनान बोला जाता है। तो ये हमें सीखना चाहिए। अब आजकल ये जो गिनान है ये घटपाट का उभा गिनान है, यानी जमात घटपाट पीती हो गए और हम गिनान बोले। क्या कहूँ कि हम लोग कितने बेदरकार हो गए हैं अपने मजहब से। छोटी उम्र में जब घटपाट का गिनान बोला जाता था तो मैं छोटी उम्र की बात करता हूँ, तो मैं देखता था कि घटपाट का गिनान बोलने वाला घटपाट के पास राइट साइड के ऊपर खड़ा रहे, हाथ बाउंड के गिनान बोलता होवे और जमात घटपाट पीती होवे। जो पी ले वो खड़ा होके साथ गिनान बोले।
کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی تکلیف نہیں. جیسے ہی سب نے نیاز پی لیا تب وہ گٹ پاٹ کا گنان ختم کرے. گٹ پاٹ کے گنان کو سنگل نہیں لیکن ڈبل کر کے بولے، اور یا اگر اس کا دل چاہتا دیکھے کہ جماعت بڑی ہے تو 2-3 گنان بولے، یا ایک ہی گنان ڈبل ٹریبل کر کے بولے تو ساری جماعت گنان گٹ پاٹ پی لے. اس کے بعد وہ گنان پورا کرے اور پھر مکھی صاحب دعا دے لیں. اس کے بعد ناندی کا کام شروع ہو گئے. آج کیا ہوتا ہے، جیسے ہی کمڑیا صاحب بولتے ہیں کہ نیاز پیو اولاد میرے آ کھٹو دعا مہمانی، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، گنان والے نے گنان شروع کیا، لوگوں نے باتیں شروع کی، اور اتنا شور، اتنا باتیں، اتنی باتیں کہ کوئی باہر آدمی ہوئے تو سمجھے لوگ اندر کسی مارکیٹ میں کھڑے ہیں. ہم لوگ اپنا گھر چھوڑ کے ٹھنڈی اور برف کے اندر جماعت کھانے آئے تو ادھر آ کے کچھ مذہب کی کمائی کرو. گنان بولا جاتا ہے، کم از کم جب تک گنان ہے تب تک تو چپ رہنا چاہیے. گنان سنا ہی نہیں جاتا. بعض آدمیوں کی عادت ہے جماعت خانے میں جب گنان بولا جاتا ہے تو باتیں کرتے ہیں، اور گنان ختم ہو جاتا ہے تو چپ ہو جاتے ہیں. گٹ پاٹ کا جو گنان ہے وہ پیروں نے ایک مہتو سے یعنی امپورٹنس سے کی نظر کر کے بتایا ہے. جماعت گٹ پاٹ پی رہی ہے، گنان بولا جاتا ہے، جماعت آہستہ آہستہ ساتھ پراتی ہے، ایک نور کا واتاورن پیدا ہو جاتا ہے. لیکن ہم کیا کہوں، آپ تو جانتے ہیں، میرے سے زیادہ جانتے ہیں، ہم 2, 5, 10 منٹ چپ نہیں رہ سکتے. ہمیں اگر باتیں ہی کرنی ہے تو ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی کہتا ہوں کہ گنان ختم ہو جائے نا تو اس کے بعد کبھی کچھ چھوٹی سی بات کرنی ہوگی مذہب کی، اور اگر بات ہی کرنی ہے تو باہر چلے جاؤں. اس کے لیے کہ گنان موقع بے موقع نہیں بولنا چاہیے. صبح کے گنان صبح بولو، شام کے گنان شام کو بولو، پروڑیے کے گنان پروڑیے بولو، گھٹ پاٹ کے گنان گھٹ پاٹ کے وقت بولو. تو ایک بات سناؤں، مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ بمبے آئے ایک دفعہ. میری واعظ میں یہ چیز ہے کہ ادھر بہت برس پہلے، آج یاد آ گئی تو سناتا ہوں. حسن آباد جو ہے ادھر حسن علی شاہ ماں باپ کا ٹوم ہے. سامنے فرنٹ میں بہت بڑی جگہ ہے. تو امام بہت دفعہ یہ ٹوم کے اوپر ارد گرد جگہ بہت بڑی ہے، وہاں بھی مہمانیاں رکھی جاتی تھیں اور نیچے بھی مہمانیاں ہوتی تھیں. تو ایسی ایک مہمانی کے اندر جو پچھلی سائڈ میں تھی، مولا جا کے بیٹھے. وہ مہمانی کسی بہت مشہور اور لاگوگ والی فیملی تھی جس کو مولا بہت چاہتے تھے، اور اس فیملی نے جماعت کے بڑے کام کیے. تو مولا جب اس کی فیملی میں جا کے مہمانی میں بیٹھے، خداوند بہت راضی ہوئے. جس آدمی نے جس کی فیملی کی مہمانی تھی اس کا ایک لڑکا تھا، جوان لڑکا، 27-30 برس کا لڑکا تھا. تو وہ صاحب کو ادھر لندن میں ایجوکیشن کے لیے جب گیا تھا تو ملا کرتا تھا. تو صاحب نے اس کو دیکھا تو صاحب نے پوچھا کبھی آئے ہو؟ جیسے قدرت بس تھوڑے مہینے ہوئے. مولا اس کے ساتھ کچھ باتیں کرتے رہے. تو ماں باپ دعا شیش لے کے اٹھنے لگے تو پھر کچھ یاد آ گیا. مولا بیٹھ گئے تو اس کو پوچھتے ہیں کہ تم نے میرج کی ہے؟ میرج؟ تو شرما کے منہ نیچا کر کے کہتے ہیں نو خدا. ماں باپ ہنسنے لگے. کہا نزدیک کا سب ایسا جھک کے اس کو کان میں کہتے ہیں کہ دیکھ ادھر بہت سی لڑکیاں بیٹھی ہیں، تجھے کوئی پسند ہے؟ امام ہر بات جانتا ہے،
ہم حضرت امام کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، وہ اور سوال ہے۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ اس کو ایک لڑکی سے پیار تھا، لڑکی بھی چاہتی تھی، لیکن والدین لڑکی کے جو ماں باپ تھے وہ راضی نہیں تھے۔ تو ماں باپ نے جب اس کو پوچھا تو ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا۔ ماں باپ فرمایا بتاؤ مجھے۔ تو اس نے ایک طرف نظر کی تو صاحب نے اس لڑکی کو بلایا۔ ابھی بھری سبھا کے اندر ہندوستان کی لڑکی تھی، کینیڈا کی ہوتی تو ادھر ہی کھڑی ہو جاتی۔ نزدیک آئی، شرم سے ہماری بیچاری پاؤں نہ اٹھے، مولا نے سر پہ ہاتھ رکھا، تم کو یہ لڑکا پسند ہے؟ ذرا سا سر ہلایا، تیرے ماں باپ ادھر ہیں؟ ہاں خدا وہ تو دیکھ رہے تھے نا۔ تو سب بولے اس کے ماں باپ کون ہیں؟ بیچارے دونوں اٹھے، سامنے آئے، دیکھو ہم اس کی شادی کرتا ہے، تم کو کوئی اعتراض ہے؟ یعنی آبجیکشن ہے؟ ہاتھ جوڑ کے خداوند تیرے سامنے ہم کیا اعتراض کر سکتے ہیں؟ شاباش، خانہ بدان، بہت مولا راضی ہوئے، دونوں کا ہاتھ ملایا، حکم فرمایا سید صاحب کو بلاؤ۔ سید مشتاق علی دیدار علی نکاح پڑھایا کرتے تھے۔ مولا باپا واڑی جماعت خانے میں کچھ شادیاں کر کے ادھر حسن آباد آئے تھے، تو مکھی نے کہا خداوند سید صاحب واڑی میں ہیں، ادھر نکاح کا کام ہوتا ہے، فرمایا موٹر بھیجو، اس کو بولو جلدی آوے۔ موٹر گئی کوئی والنٹیئر لے کے، تو سید صاحب کو لا لے۔ ابھی تقریباً مائل 1.5 مائل کا ڈسٹینس سے، ٹریفک بھی ایسی تھی تو ضرور 5-10 منٹ تو لگ جائے نا۔ تو مولا ایسا آرام سے بیٹھے تھے، ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے، لڑکی اس طرف بیٹھی تھی۔ بس مولا کو خیال آیا، مکھی کو فرمایا مکھی کسی کو بولو گنان بولے۔ حضرت امام مکھی کو کہتے ہیں کسی کو بولو گنان بولے، لیکن ایک بھگت صاحب بڑے ادھیرے ہو گئے، اس نے سوچا یہ موقع کب آئے گا کہ صاحب کے سامنے گنان بولوں، نہ مکھی کی پرواہ کی نہ صاحب کی پرواہ کی، آنکھ بند کے مرنا ہے رے ضرور۔ سلطان محمد شاہ نے زور سے آواز لگائی چپ رہو، چپ ہو جائے۔ کیسا گدھا آدمی ہے، گدھا سمجھتے ہو ڈونکی کو؟ بابا فرمایا کیسا گدھا آدمی ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں، بیاہ شادی کی باتیں ہوتی، تیرے کو مرنے کی سوچی؟ چپ ہو گیا۔ پھر ماں باپ نے فرمایا کسی کو گنان بولا تو آنند، آنند کا گنان بولا۔ ابھی ایسے موقع کے اوپر دیکھو، گنان تو گنان ہے، لیکن موقع بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ تو اس طرح جو گنانوں کے اندر خود پیروں نے جو ڈفرنسز اور فرق رکھے ہیں، ہم کو ریسپیکٹ کرنی چاہیے۔ صبح کے گنان شام کو مت بولو، شام کے گنان صبح کو مت بولو، گٹ پاٹ کے اوبے گنان ہے ایسا ہی مت بولو، گٹ پاٹ کے وقت بولو، گٹ پاٹ کے بیٹھے گنان ہے، گٹ پاٹ کے جب گٹ پاٹ چل رہا ہے اس وقت بولو۔ اس طرح ہم کو گنانوں کے اندر جو روحانیت ہے، جو اسپرچول پاور رکھی ہوئی ہے، اس کا ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ مومنوں صبح کے وقت پڑھیے، آپ کبھی ذرا کے بوچ نرنجن کا کوئی پاٹھ اٹھاؤ، ستوینی کا کوئی پاٹھ پڑھو، ایک تو راگ ایسا، دوسرے اس کے شبد ایسے، اور تیسرے صبح کا جو وقت ہے نور کا، آپ جب پڑھو گے تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئیں گے خوشی کے۔ روحانیت آپ کے دل کے اوپر، آپ کے کلیجے کو سافٹ کرے گی۔ اور گنانوں میں ایسی حقیقتیں بے حساب ہیں، ایسے بے شمار گنان ہیں کہ جو ہم شام کو بول سکتے ہیں، لیکن صبح کے گنان شام کو اچھے نہیں لگتے۔ تو آج کا یہ جو گنان ہے، یہ گٹ پاٹ کا اوبھا گنان ہے، جو صبح بھی بولا جا سکتا ہے، شام کو بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ گٹ پاٹ شام کو بھی ہوتا ہے، صبح ہر روز ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو صبح کے چوگڑیے ہیں وہ شام کو نہیں چلتے، شام کے چوگڑیے صبح نہیں بولے جاتے، مگر ایک چوگڑیا ایسا ہے کہ جو شام کو بھی بول سکتے ہیں، صبح بھی بول سکتے ہیں۔ تو یہ نالج ہے جو ہمیں لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ
گنانوں کے جو راگ ہیں ان میں بہت طاقت ہے. ہمارے پیروں نے یہ راگ بنائے اور راگ کے حساب سے انہوں نے ورڈز بنائے یا ورڈز کے حساب سے راگ بنائے. یہ تو پیر جانتے ہیں. لیکن جب ہم ورڈز دیکھتے ہیں تو اس راگ کے ساتھ ورڈز کی جو نوٹیشن ہے وہ فٹ ہوتی ہے. جب ہم راگ بگاڑ دیتے ہیں تو وہ نوٹیشن میں فرق پڑ جاتا ہے اور اس میں جو سٹل حقیقتیں ہیں، مائنیوٹ اور ریفائنڈ چیزیں ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی. آپ کو ایک بات سناؤں. حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ ایگلیمو میں ماں باپ کی خود کی ایک آفس ہے. اس آفس کے اندر پاؤں رکھو تو آپ کو جس طرح سے کوئی الیکٹرک واتاورن ہوتا ہے، الیکٹریفائڈ واتاورن نظر آوے. صاحب جب اپنی آفس میں جاتے ہیں اپنے ٹیبل پر بیٹھ کے کام کاج کرتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا. سیکرٹریز کو بلا کے ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ تو آج کل کے ماڈرن میتھڈ اس نے بہت یوز کیے ہوئے ہیں. لیکن صاحب جب یہ اپنی آفس میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو ایک کونے میں ٹیپ ریکارڈر چالو ہوتا ہے. سلو آواز میں کیا ہوتا ہے؟ گنان بولے جاتے ہیں. مولا اپنا کام کاج کرتے وقت گنان سنتے ہیں. امام سلطان محمود شاہ جب چھوٹے تھے، کمڑیا حاجی، ایک کمڑیا حاجی کی بیٹی کا پڑ پوتا بیٹھا ہے. بولا کہتے تھے کمڑے حاجی، ارے خدا گنان بولو. کمڑے حاجی کا راگ پہاڑی تھا، مومن شخص تھا، 8-10 برس کا امام، کرسی کے اوپر بیٹھا ہے، آنکھیں بند ہیں. کمڑے حاجی ہاتھ باندھ کے گنان بول رہا ہے. کیسا سما ہوگا؟ گنان ماہے تو صاحب چھے، گنان میں خود مولا خود بیٹھا ہے. تو آپ جب یہ گنان بولو اس گنان کی عزت کرو، رسپیکٹ کرو. اس کے اندر جو روحانی چیز ہے اس کا مزہ اٹھاؤ. گنان کو لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور گنان کے جو راگ ہیں نا اس کے اندر بھی بہت اچھی چیزیں ہیں. لیکن ہم نے گنانوں کو آج جماعت خانے میں کچھ برسوں سے ہم نے گنانوں کو قوالی کی شکل دے دی. قوالی کی شکل کیسی کہ ہم جب گنان بولنے آتے ہیں تو ہمارا سارا جو زور ہے وہ راگ کے اوپر اور الاپ کے اوپر ہوتا ہے، لفظوں شبدوں کے اوپر نہیں ہوتا. اور معاف کرنا اس میں بائیوں کا ہاتھ زیادہ ہے. خوبصورت بائی ہے، پتلا گلا ہے، میٹھی آواز ہے، گنان بولتی ہے یعنی قوالی بول رہی ہے. ایک جماعت خانے میں بیٹھا تھا، ایسی ایک بائی بیٹھی تھی. ہے جی پیر صدر دن بولیا، ہاں ہاں پیر صدر دن. اس نے ہاں ہاں کچھ 5 دفعہ بولا اور میرا پریشر چڑھ گیا. میں کبھی مکھی ہوں تو واللہ اسٹاپ کرا. گنان کے ساتھ یہ مستی. ابھی یہ راز کسی محفل میں ہم قوالی میں بیٹھے ہوئے نا تو ٹھیک ہے، ادھر الاپ کرو، گٹ پاٹ پی کے. میں تو بھائیوں کی طرف جا کے کھڑا ہوا، ایک والنٹیئر بھائی کو کہا بلا اس کو. میں نے کہا کیسا سندر گلا ہے، بہت خوش ہو گئی. دیکھو بیٹا تمہاری اتنی اچھی آواز، تم نے اتنی اچھی بریانی بنائی اور دھوڑ لے کے اس بریانی میں ڈال دی. مشنری باپا. میں بولا کیا ہے یہ؟ ہاں 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 پیر صدر نے بولیا یہ الاپ ادھر جماعت خانے دے دی. یہ گنان ہے، یہ کسی شاعر کی کویتا نہیں ہے، یہ قوالوں کی قوالی نہیں ہے کہ جس کے اندر ایک لفظ تو آپ 10-10 20-20 جدہ جدہ راگ میں کھینچو. ایسا نہیں ہے. گنان تو روحانی چیز ہے، یہ الہی چیز ہے. معلوم ہے پیروں نے گنان کیسے بنائے؟ خود پیر صدر دین اس کو بتاتے ہیں کہ پیروں نے گنان کیسے بنائے کہ جب ہم کو مولا کی محبت کا زور آتا تھا تو مولا کی محبت میں ہم نے یہ گنان بنائے.
प्रीत यद केरी गिनान जोड़िया अन मन माहे राखी सुधीरा। जब भी मौला की प्रीत जोर में आ गई, क्योंकि इंसान के जो विचार ख्यालात है वो हवा और पानी की तरह है। कभी हवा बिल्कुल शांत होती है, कभी हवा जोर से चलती है, कभी समुद्र का पानी शांत होता है, कभी उसमें लहरें आती हैं। इंसान के अंदर भी ऐसे हैं, कभी वो ठंडी हालत में होता है, कभी गर्म हालत में होता है। उसकी मोहब्बत और प्रीत किसी वक्त जोश में आ जाती है। तो जब मोहब्बत प्रीत जोश में आ गई तो उनके मुंह से घिनान निकले। फिर कहते हैं हे जी गिनान बोलो रे निता नूरे भरिया। गिनान बोलो रे निता नूरे भरिया। एवं हड़े तुम्हारे हर खाना माए जी। इस तरह गिनान बोलो कि गिनान जो हमेशा नित नूरे भरिया, गिनान नूर से भरे हुए हैं। लेकिन इस तरह बोलो कि तुम्हारे अंदर खुशी समाई ना जाए। हरख मौला के गिनान तुम्हारे अंदर खुशी समाई ना जाए। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जब ये गिनान सुनते हैं वल्लाह आंखों में से पानी आ जाता है। इमाम की मोहब्बत ऐसी है। हज़रत इमाम फरमाया ये वंडरफुल प्राणी का, यह वंडरफुल ट्रेडिशन संभाल के रखो उनके लिए भी कि जो बच्चे अभी तक पैदा नहीं हुए, फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये गिनान संभाल के रखो। हमने गिनानों के साथ सौ की माँ का सलूक किया। समझते हो सौ की माँ? कोई औरत गुजर जावे तो जवान मर्द दूसरी औरत ले आता है। तो ये जो स्टेप मदर है ये अपने पेट से पैदा हुए बच्चे के साथ जब मोहब्बत करेगी वो स्पोकन के बच्चे से नहीं करती। हिंदुस्तान के अंदर तो दुश्मनियां करती हैं। तो हमने भी गिनानों के साथ स्टेप मदरली सलूक किया है। कहीं वर्ड्स फिरा दिए हैं, कहीं राज फिरा दिए हैं। ये जो गिनान है सैयदा इमाम बेगम का, दर्शन दियो मोरा नाथ दासी छूं तेरी। इसमें आजिज़ी है, शब्दों में तो है ही, लेकिन इस राग में आजिज़ी है। लेकिन वो जो वो भैरवी का राग बोलते हैं, दीदार दियो ने मुराना दासी, करुण लगता है, रूड लगता है। क्रूड ऑयल होता है ना जिसमें से पेट्रोल निकलता है, वो रिफाइंड नहीं हुआ हुआ। ये राग पीरों का नहीं बनाया हुआ। जो राग असली सैकड़ों साल से हमारे बाप दादा बोलते चले आए हैं उसकी कंटिन्यूटी आज भी है। उस कंटिन्यूटी को बिगाड़ो मत, असल राग होने चाहिए। है जी बालपना प्रीतड़े मौला तो से लागी जी नेहरोला जो शाहनूर दर से सो क्या जाने रे जमार मिठा शाह में समरू तेरो नाम। कैसा मीठा। इस राग को भी बिगाड़ दिया गया। कितने सैंपल दूं आपको। बहुत से गिनान हैं जिसको हम अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते।
दीनदारों, शुक्र मौला का, वखान प्रेज उस मौला की कि जिसकी रहमत से जमात में आज भी मर्दों में भी औरतों में भी ऐसे बड़ी उम्र के लोग हैं कि जो असल राग जानते हैं, असल गिनानों के शब्द जानते हैं। उनके पास जाके सीखो, लेकिन अपनी मर्जी से गिनान मत बोलो, अपनी मर्जी से राग पैदा मत करो। और कुछ ऐसे लोग हैं अपनी जमात में जिनको कोई राग नहीं आता तो कुछ तोड़ मड़ोड़ के एक राग फिट कर देते हैं, वो भी ठीक नहीं। हर गिनान के राग हैं। तो ये थोड़ी सी मैंने प्रोसेस बताई। अभी ये गिनान है, मुरैया शादी हरोवर सरोवर, आशा भर पूरलियना, शाह भर पूरलियना, अमीरस मिठड़ा सुमेवा, मुरैया शादी मिठड़े सुमेरे, मारा मुनिवर राता, मारा मुनिवर राता, रिमरस लधड़ा सोचेवा, मुरैया शादी हरोवर सरोवर। इसमें वरानी नहीं है, इसमें हरोवर सरोवर की वरानी नहीं। मैंने इसलिए बोला कि मैं राग को नीचे तक लेके मैं बंद करूं, लेकिन बाज आदमी हर लाइन, हर पाठ के बाद हरोवर सरोवर की वरानी बोलते हैं। वरानी है ही नहीं। वरानी का मतलब है कि गिनान के अंदर एक पाठ ऐसा होता है कि जिस शब्दों को हर पाठ के बाद रिपीट करना चाहिए। भला हमारे पीरों ने बहुत से गिनानों में वरानी क्यों रखी है? मालूम है क्यों? गिनान बोलने वाला जब एक पाठ बोल लेता है तो फिर जमात सारी वो वरानी बोलती है। वो चुप हो जाता है और जमात वरानी बोलती है। फिर जब वरानी पूरी होती है तो फिर वो दूसरा पाठ शुरू करता है। जैसे मैंने आपके सामने अभी वो पाठ बोला, बाड़पनानी पीतड़ी मौला तो से लागी जी, नेहरोला गो शानूर दर से, सो क्या जाने रे गमार। अब वरानी शुरू होती है, मिठा शाह में समरूं, बोलो, मिठा शाह में समरूं, तेरो नाम या शाह समरूं मैं, तेरो नाम खुदा वंद में समरूं, तेरो। ये वरानी है। और जिस गिनान में वरानी है, गिनान बोलने वाला चुप हो जाता है और जमात वरानी बोलती है। बहुत से गिनानों में वरानी नहीं है। अनंत अखाड़े में वरानी है। तो जिन गिनानों में वरानी नहीं, उसमें वरानी नहीं बनानी चाहिए। अब इसमें वरानी नहीं है, लेकिन मैंने मोरे आशा जी बोल के, क्योंकि मैं सारा गिनान नहीं बोल रहा, एक दो पाठ बोल के मैं तर्जुमा करना चाहता हूँ। मोरे आशा जी हमारे पीरों के जो गिनान है, उसकी जो भाषा है, लैंग्वेज,
وہ بہت پرانی ہے. ہمارے پاس جو بہت پرانے گنان ہیں اس کو 1050 برس ہوئے. یہ سدگرو نور کے جو گنان ہیں امام مستنصر باللہ فسٹ کے زمانے کے اندر گرپیر سدگرو نور آئے, اس کو اوور 1000 ایئرس ہو گئے. اور جو لیٹسٹ گنان ہمارے پاس ہے اس کو 120 برس ہوئے, 21 برس. 1866 میں سیدہ امام بیگم گزر گئیں اور ہمارے پاس اس کے بعد کسی بھی اور نے گنان نہیں بنائے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ جب تخت نشین ہوئے 8 برس کی عمر میں, تو اس وقت سلطان محمد شاہ کے ایک کزن بردر تھے, ان کا نام تھا شمس الدین. تو انہوں نے امام سلطان محمد شاہ جب تخت نشین ہوئے تو مناجات بولی. مناجات کا مطلب پریز ہوتا ہے. یہ مناجات ہم 1 برس میں 1 آدھ دفعہ بولتے ہیں امامت ڈے کے دن. یا علی خوب مجالس زینت کر کے فرش بچائی غالی. غالی کہتے ہیں غالیچے کو, یعنی کارپیٹ کو. زینت کر کے یعنی ڈیکوریشن کر کے. تو یہ گنان نہیں مگر یہ مناجات ہے. لیکن پھر بھی ہم اس کو گنان کے طور پہ لے سکتے ہیں کیونکہ آغا شمس الدین تھے, وہ سید تھے, حضرت امام کی فیملی میں سے تھے, علی شاہ ماں باپ کے دوسرے فرزند تھے. تو اس طرح سے ہمارے جو گنان ہیں وہ لگ بھگ 1000 سال, 900 سال, 800 سال, 600 سال پرانے ہیں. سیرت کبیر دین کو 500 سوا 500 برس ہوئے, پھر صدر دین کو 600 برس ہو گئے. تو اس طرح ہمارے گنانوں کے اندر پرانی لینگویج ہے. یہ لینگویج لٹریری لینگویج نہیں, کولوکیل لینگویج ہے گنانوں میں. وہ لینگویج کہ جو اسٹریٹ کے اندر لوگ بولتے ہیں, جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ لوگ بولتے ہیں, جو لوگ عالم نہیں ہیں وہ لوگ بولتے ہیں. ان لوگوں کی چالو کامن بھاشا زبان کے اندر پیروں نے یہ گنان رکھے اس لیے کہ ان لوگوں کو سمجھ آ سکے. اور ان گنانوں کے اوپر اور بھی ایسے گنان ہیں کہ جو پیور لٹریری ورک ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آج شاید کوئی بھی ہوئے آدمی نہیں ملتے. پراکرت زبان کے اندر صدر دین نے گرباولی لکھی ہے, پیور لٹریری ورک ہے. آرڈینری آدمی تو ٹھیک, لیکن بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی اس کو نہیں سمجھ سکتے. تو پیروں نے ایسی بھی چیز لکھی ہوئی ہے. پھر ان دونوں کے بٹوین بھی ہے کہ جو تھوڑی لٹریری بھی ہے, جس کے اندر سائنٹیفک چیزیں ہیں, فورکاسٹ اور پریڈکشنز ہیں, جس کے اندر بہت سی قدرت اور خدا کی نیچر کی چیزیں ایکسپلین کی گئی ہیں. اس کے لیے لٹریری آدمی کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے بھی گنان ہیں جیسے کہ نکلن کی گیتا. پھر ایسے بھی گنان ہیں کہ جو آرڈینری آدمی جن کے اندر تصوف یعنی مسٹیسزم نہیں, تو ان لوگوں کے لیے بھی کچھ گنان رکھے گئے. مسٹیسزم یعنی صوفی پن کو, خدا کے عشق کو سمجھنے کے لیے جو آرڈینری آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتے, جیسے کہ گرپیر صدر دین کا بوجھ نرنجن. یہ ایسے ایسے گنان ہیں کہ جو سب لیول کے لوگوں کے لیے, آرڈینری لوگوں کے لیے, تھوڑے ہائر لوگوں کے لیے, عاشقوں کے لیے, صوفیوں کے لیے, لٹریری آدمیوں کے لیے, پروفیسروں کے لیے, ہمارے سارے گنانوں کے اندر اس طرح لٹریچر پھیلا ہوا ہے. 73 بکس ہیں ہمارے گنانوں اور لٹریچر کی, جس کے اندر 500 600 8 ہیں. پھر صدر دین نے ایسے بہت سے بڑے بڑے شاستر بھی کتھے, چھوٹے چھوٹے بھی ہیں, اور ان شاستروں کے اندر کہیں سنسکرت ہے, کہیں پراکرت ہے, کہیں دیوناگری ہے, اور جو عام کامن گنان ہم بولتے ہیں جو لگ بھگ 650 جتنے گنان ہیں, 650 جتنے, لیکن جماعت خانوں کے اندر 10-15 ہی گنان بولے جاتے ہیں. کسی نے کوشش محنت نہیں کی کہ ہم تھوڑا اور بھی آگے بڑھ کے دوسرے گنان سیکھیں, ان کا راگ سیکھیں,
تو ان 600 650 گنانوں کے اندر بھی اتنا علم بھرا ہے کہ ایک ایک گنان کے اوپر ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. شاید میری بھول ہے، ایک ایک پاٹ کے اوپر ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گنانوں میں ایسے بہت سے ورڈز ہیں جو آج ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ مسٹیک ہے تو لوگ اس ورڈ کو سدھارنا چاہتے ہیں. نہیں، ایسا مت کرو. دیکھو یہ لفظ ہے آشا جی. اس زمانے کے اندر لوگ آشا جی ہی بولتے تھے. اصل میں یہ ہے یا شاہ جی. شاہ یعنی مولا، لارڈ. تو یا جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی چیز ہے، او لارڈ. جی کا مطلب جو ہے نا وہ ہماری ہمبلنس دکھاتا ہے، اس کی یہ ریسپیکٹفل چیز ہے. چھوکرے کو باپا بلاوے، حسین جی باپا. یہ جو جی ہے نا یہ ہندوستان کے لٹریچر کے اندر خاص چیز ہے جو آپ کو یورپین لٹریچر میں نہیں ملے گی. البتہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں یس سر، مگر یس سر جو ہے نا جی جناب کے ساتھ آتا ہے، لیکن جی کا جو مطلب ہوتا ہے یہ پریفکس ہے. جی باپا رسپیکٹ کے ساتھ ہم بولتے ہیں. تو یا یہ پہلے بولو یا آخر میں بولو، یا شاہ جی تو یہ آشا جی ہو گیا. او ریسپیکٹڈ لارڈ، او بیلوڈ لارڈ. جی اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کو ہم پیار کرتے ہیں. جی کا مطلب جیون، جی کا مطلب لائف، جی کا مطلب ہمارا ہارٹ. تو ایک جی کے بہت سے لفظ ہیں، بہت سے مطلب ہیں. تو ماں کو بچہ بلاتا ہے تو ماں بولتی ہے جی بیٹا. یہ جی بیٹا جو ہے یہ رسپیکٹ سے نہیں کہا، لو سے کہا، کیونکہ میری لائف. جی کا مطلب میری جان. تو بیٹے کو ماں کہتی میری جان. تو ہمارے گنانوں کے اندر جی کا کہاں لفظ کیا دیتا ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے. منیور بھائیرا، اے بھائیو، دھیرے بھائی رے، دھیرے ویرا. تو پیروں نے اپنے مریدوں کو بھی جس طرح ماں اپنے بیٹے کو پکار رہی ہے جی بیٹا، تو پیروں نے بھی ماوتر ہو کے جماعت کو، مومنوں کو جی کہا. تو وہ عزت اور رسپیکٹ کے طور پہ نہیں، محبت کے طور پہ. لیکن جب ہم حضرت امام کو آشا جی کہتے ہیں تو اس میں رسپیکٹ بھی ہے، اس میں پریم بھی ہے. تو گنانوں کے اندر یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بڑی مزہ دیتی ہیں. مورے آشا جی، اے میرے پیارے مولا. ہروور سروور، ہر کہتے ہیں خدا کو. سنسکرت میں ہر اس میں سے ہری نکلا. ہر کہتے ہیں خدا کو، لیکن خدا کے ایٹریبیوٹس میں ہر کا جو مطلب ہے اس کا کیا ہے؟ دکھ کو دور کرنے والے کو ہر کہتے ہیں. دکھ کو دور کرے اس کو سنسکرت کے اندر ہر کہتے ہیں. سیتا کو راون ہر گیا، یعنی سیتا کو راون اٹھا کے بھاگ گیا. تو دیکھو یہ کس طرح ایٹریبیوٹس ہمارے ہاں ہیں. اس میں ہندوازم نہیں، البتہ سنسکرت ہے، ہندوستان کی لینگویج ہے. تو ہم کو لینگویج سے کیا دشمنی ہے؟ ہم گاڈ کہتے ہیں نا، لارڈ بھی کہتے ہیں. تو ہم اس کو ایشور کہہ دے میں تو کوئی گناہ ہو گیا؟ ہم اس کو ہری کہہ دے میں تو کیا ہم نے کچھ پاپ کیا؟ پیروں نے جو لفظ کہے ہیں اس میں بیوٹی ہے، اور 500-600 برس پرانی زبان ہے کہ جو ان زمانے کے لوگوں کو وہ زبان سکھائی گئی. آج ساری دنیا کی یونیورسٹیاں دنیا کی گورنمنٹوں سے پیسے لے کے یا ڈونر سے پیسے اکٹھے کر کے دنیا کی پرانی جھونی مینوسکرپٹس ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں. ریسرچ ہو رہی ہے، اینتھروپولوجسٹ زمینیں کھود رہے ہیں تاکہ ہم کو پرانی کچھ ہسٹری ملے. جب بھی کچھ چھوٹی سی چیز ملتی ہے تو دنیا میں شور بکور ہو جاتا ہے. کبھی ڈاکٹر لیکی ادھر سے وہ تانزانیہ سے ایک چھوٹی سی ہڈی لے آتا ہے، بہت بڑا اس کے اندر آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، لیکچر کیے جاتے ہیں کہ لیکی نے ایک اسکل نکالی تانزانیہ میں سے کہ جو 5 لاکھ برس دور کی ہے. آج دنیا پرانی چیزوں کو ڈگ آؤٹ کر رہی ہے، ریسرچ کر رہی ہے، اور ہم پرانی چیزوں کو
उड़ा रहे हैं, हम उनको कत्ल कर रहे हैं। हरि को कुछ कर दिया, स्वामी को कुछ कर दिया, त्रिभुवन का और कुछ कर दिया, समझने वाले ने कुछ नहीं समझा। जिन लोगों ने ये गिनानों में फेरफार किए है, खुदा की कसम जमात खाने में हाजिर इमाम के सामने बैठा, उन्होंने अजीम गुनाह किया है। और क्या उसका हाल खुदा कयामत को करेगा, वो इमाम ही बेहतर जानता है। गिनानों को बिगाड़ने की क्या जरूरत है? तुम कभी सुन्नी मुसलमानों से मिलते हो तो चलो भी ऐसे गिनान मत पढ़ो, लेकिन तुमने उन गिनानों को तोड़ मरोड़ दिया अपने ख्याल से। पीरों के कलाम को मेरी कोई लिखी हुई किताब में कोई फेरफार करके बताए तो सही, मैं उसको कोर्ट में ले जाऊं, लेकिन पीर तो ऐसा नहीं करते। पीर पकड़ेंगे, मौत के वक्त पकड़ेंगे कि तुमको हक क्या था। हमारे हाजिर इमाम ने बिल्कुल कोई फरमान नहीं किया है कि तुम गिनानों में हेर फेर करो, और ये हेर फेर पाकिस्तान से निकला, इंडिया ने उसको फॉलो किया, उसकी किताबें यहाँ आ गई, कुछ के कुछ हो गए। इसमें भी एक आध दो लफ्ज़ जो मैंने चेंज कर दिया। मोरे आशा जी, हरोवर, हरोवर का मतलब वर्ग प्रॉमिस को कहते हैं। वर का मतलब प्रॉमिस, वर का मतलब दूल्हा भी होता है, ब्राइड ग्रूम को भी वर कहते हैं। औरतें लड़कियां पूछती हैं तेरा वर कौन है, यानी तेरा हस्बैंड कौन है। मगर वर का मतलब है वचन देना, प्रॉमिस देना, या किसी चीज को देने की पहले से उसको खबर देना, उसको भी वर कहते हैं। खुदा का वचन, हरोवर का मतलब प्रॉमिस ऑफ गॉड। फिर कहते हैं सरोवर, सरोवर कहते हैं समुद्र को, यानी अभी इसका मतलब क्या हुआ, ऐ मेरे मौला, तेरा जो वचन है, तेरा जो प्रॉमिस है, तेरी जो बख्शीश है, वो एक समुंदर की तरह है, मतलब कि बेहिसाब है, जिसका कोई एंड नहीं, जो कभी खत्म नहीं होगी। इस चीज को हम अरबी जबान के अंदर कहते हैं तबारक, मुबारक, बराका, बरकत, कि जो कभी खत्म ना हो गए। तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाल वल इकराम। खुदा का जो वचन है वो अविचल है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं, टूटने वाला नहीं, छोटा नहीं, वो तो बेहिसाब है। मोरे आशा जी, हरोवर सरोवर, तेरा जो वचन है वो एक समुंदर की तरह है कि जो कभी खत्म नहीं होता। आशा भरपूर लेना, है मेरे मौला, तेरा ये सरोवर, यानी इसका मतलब खुदा की बख्शिशों, उसकी रहमत का जो समुंदर है वो हमेशा भरा रहता है, मैं उससे फायदा उठाता हूँ। लेना का मतलब मैं फायदा उठाता हूँ। याशा भरपूर लेना, अमी रस मिठड़ा सो मेवा। या मौला, मैं तेरी बख्शिश का समुंदर जो है उसमें से मैं फायदा उठा रहा हूँ, लाभ ले रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ। और या मौला, ये जो मीठा मेवा है, अमी रस, इशारा है घटपाट की तरफ। घटपाट का उबा गिना ना, ये समुंदर वो घटपाट का कुंभ है जिसमें से प्यालियां भर भर के हम दे रहे हैं। देखो कैसी सकल बात की न्याज है, वो कभी खत्म नहीं होता। एक टीपा भी कभी बाकी रह जाए और पानी डालो, वो फिर सारा के सारा न्याज है, फुल पावर में। फिर एक टीपा बाकी रह जाए, फिर पानी डालो, वो सारे का सारा न्याज है, फुल पावर में, उसका कोई एंड नहीं। यह है भरपूर, इसको भरपूर कहा, हमेशा भरा रहता है, कभी खत्म होता ही नहीं। आप न्याज की प्याली भरते रहो, पीते रहो, आप देखो कि खत्म हो जाए, पानी ऐड करते रहो, बरसों तक, लाखों बरसों तक पानी ऐड करते जाओ, वो न्याज न्याज ही रहेगा और उसकी पावर कभी खत्म नहीं होगी। ये है न्याज, ये है भरपूर सरोवर, ये मौला का वचन है। न्याज पीते वक्त ये गिनान सुना जाए कि ये सरोवर है मौला की बरकत का, मौला की रहमत का ये समुंदर, कि ये अमी रस जो हमको ऐसी मोहब्बत का मजा चखावे, मीठा मजा चखावे, स्वीट रिमेम्बरेंस,
अमीरस मिठड़ा सो चेवा, मेवा, ये मीठा मेवा है। फिर फरमाया मोरे आशा जी मिठड़े सो मेवे, या मौला इस मीठे मेवे से, मेवा फ्रूट को कहते हैं, नियाज घटपाट है वो फ्रूट है। फ्रूट की तरह जैसे एक झाड़ और दरख्त में जो फल लगता है तो सारे झाड़ का जो सबसे आला ऊंचा जो एसेंस है तो वो उस फल में होता है। मौलाना हजरत इमाम पानी लेके उसको नियाज बनाते हैं, तो ये मेवा है, फल है ये। मोरे आशा जी मिठड़े सो मेवे, मारा मुनिवर राता, राता कहते हैं रचिया। एक आदमी बहुत एनग्रॉस्ड है किसी चीज में, स्टडी में, म्यूजिक में, काम में, और बाकी चीजें भूल गया तो कहते हैं तू तो रचियो पचियो है इनमें, यानी तू इसके अंदर एनग्रॉस्ड हो गया है, इसके अंदर तू गरक हो गया है, इसको कहते हैं राचिया। रचिया से ये निकाला, अभी पुरानी कोलोकियल लैंग्वेज है, इसके लिए राता हो गया। राता का मतलब लाल नहीं है, राता रचिया से निकला है। मोरे मुनिवर राता, मारा मोमन भाई राता, विमरस लधड़ा सो चेवा। विमरस दूसरा नाम घटपाट का, ऊपर एक नाम आया अमीरस, अभी आया विमरस। घटपाट के बहुत से नाम हैं। घटपाट को पावल भी कहते हैं। गर्भियां पड़ो पिशमत की तो उसके अंदर पावल का पीरे काढ़ी छे पावल हाथे, पावल घटपाट, घटपाट है, नियाज है, आब शफा है, टिश्यू में से है। सेवा का मतलब जिसके लिए कहा जाए, the thing about which something has been told. विमरस लधड़ा सो चेवा, यानी हमने ये नियाज लधड़ा मीन्स पाया है, वी हैव फाउंड इट, जैसा कि मौला ने कहा फरमाया। मोरे आशा जी तंग सोहल के, अब कड़िया सो ठण के, अब कड़िया सो ठण के, मारा मुनिवर संगत हुआ। मोरे आशा जी घर दर दस्त हाना, शाह तू पाँव धर बेड़िया, शाह पाँव धर बेड़िया, सोनियास ने थी चढ़ खड़ा हुआ। मोरे आशा जी हरोवर सरोवर। तीसरा पाठ है मोरे आशा जी तंग सो हल्के। हल्का कहते हैं सर्कल को, हल्का उसको कहते हैं कि जो लोग बैठ के एक सर्कल बनावे। सूफी लोगों ने बहुत से अपने ऑर्डर्स के नाम रखे हुए हैं। हल्का, हल्का उन सूफियों के एक पर्टिकुलर ग्रुप को कहते हैं, और हल्का इसलिए कहते हैं कि ये सूफी लोग जब इबादत के लिए बैठते हैं तो हल्का बांध के, यानी ऐसा राउंड बैठते हैं। हमारा तरीका ऐसा ही है। हमारे जो ये जो जमात खाने हैं वो राउंड नहीं है, चार दीवारों के अंदर या तो वो स्क्वायर हैं या वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, लेकिन हकीकत में हल्का ही है। इनका मुंह इधर है, इनका मुंह इधर है, इन वालों का मुंह उधर है, ये हल्का है। तो जमात जो बैठी है, फरमाया है कि तंग सो हल्के, एक छोटी जगह के ऊपर जमात बैठी है। और अब कड़िया सो ठन के, ये प्यालियां हम पीते हैं ना, ये प्यालियां खनक रही हैं, बज रही हैं। जब हम चाइना को या क्रिस्टल को, ग्लास को हम यूज करते हैं, छुरी कांटे से खाते हैं तो भी उसकी आवाज आती है। ये खनक रही हैं प्यालियां, अमृत की, विमरस की प्यालियां खनक रही हैं। जमात के इस हलके के अंदर
یہ پیالیاں کھڑک رہی ہیں، مارا منیور سنگت ہوا، یہاں سب مومن سنگت میں آئے، اکٹھے ہو کے بیٹھ کے نیاز پی رہے ہیں۔ بولے آشا جی دھر دست ہنے، اس میں عربی زبان کے اندر حنا کا لفظ ہے جو پیر نے یہاں یوز کیا ہے۔ حنا کہتے ہیں مہندی کو۔ ابھی مولا کے ہاتھ پہ مہندی لگی ہے، کیا اشارہ ہے؟ دلہا دلہن شادی کے وقت مہندی لگاتے ہیں، مرد بھی لگاتے ہیں، دلہا بھی لگاتے ہیں۔ ہمارے اور بھی کچھ گینانوں کے اندر ہے کہ مولا نوشا بن کے بیٹھے گا۔ نوشا کا مطلب برائڈ گروم، یہ فارسی لفظ ہے۔ تو مولا جماعت بیٹھی ہے، دیکھو پکچر کیسی بنائی پیر صدر دین نے، بولتی جماعت بیٹھی ہے چاروں طرف، اندر وہ گھٹ پاٹ کا امی رس جاری ہے، پیالیوں کی کھڑک کھڑک ہو رہی ہے، میٹھی میٹھی آواز آ رہی ہے، اور مولا ہاتھ میں حنا لگا کے بیٹھا ہے۔ واہ واہ! ابھی بتاتا ہوں کہ حنا کا لفظ کیوں یوز کیا۔ مارا بولے شاتو پاؤں دھر بیڑیاں، ہاتھ میں تو نے مہندی لگائی ہے اور پاؤں کے اندر جھانجر پہنی ہے۔ جھانجر پتہ کس کو کہتے ہیں؟ پائل ہوتی ہے نا، کہ آدمی چلے تو آواز آوے، عام طور پہ دلہنیں یہ پاؤں میں باندھتی ہیں، یا ناچنے والی عورتیاں پاؤں کے اندر یہ پائل باندھتی ہیں۔ یہ جو پائل ہے اس کو یہاں پیر نے فرمایا ہے بیڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں پہنی ہیں، مگر بیڑی وزندار ہوتی ہے۔ مطلب کہ امام آرام سے بیٹھا ہے، ہاتھ میں مہندی لگائی ہے، پاؤں میں بیڑیاں لگائی ہوئی ہیں، سوامی راجو آسن میں چڑھ کھڑا ہوا، اپنے تخت کے اوپر آرام سے بیٹھا ہے۔ تمہارے اندر مولا آرام سے بیٹھا ہے، ہاتھ میں مہندی لگائی ہے۔ مہندی کا مطلب خوشی کی نشانی ہے، شادی کی نشانی ہے۔ وہ شادی کا ذکر آگے آتا ہے اسی گنان میں۔ مولا شادی کرنے والا ہے، دلہا بیٹھا ہے، گھر والے رشتے دار اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں، نیاز پیا جاتا ہے تو ادھر شربت پیا جاتا ہے، ڈھولک بج رہی ہے تو ادھر پیالیوں کی کھنک چل رہی ہے۔ کیسی پکچر بنائی تھی صدر دین نے؟ آسن کے اوپر آرام سے بیٹھا ہے۔ بیڑیاں پہننے کا مطلب یہ ہے کہ چل پھرتا نہیں ہے، آرام سے بیٹھا ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہا، لیکن تمہاری لذت اٹھا رہا ہے، تمہارے اندر بیٹھا ہے۔ میرے یا شادی دل دل ناچے۔ ہندوستان کے اندر جب شادی ہوتی ہے تو دلہا کو گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں۔ اب گھوڑا آیا ہے، دلدل گھوڑا۔ میرے آشا جی دل دل ناچے، شاہ کھڑے رے امایو، شاہ کھڑے رے امایو، رم جھم تیرے سنجو میرے آشا جی۔ گھوڑا تیار ہے، یہ دلہا اس گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، لیکن ابھی تک گھوڑا اپیوگ میں یوز میں نہیں آیا، تو گھوڑا اکیلا ہے، وہ بڑا بے صبر ہے۔ اب دیکھو گھوڑے کی حالت تو، گھوڑا کبھی یہ پاؤں اٹھاتا ہے، کبھی یہ پاؤں اٹھاتا ہے، گردن ایسا کرتا ہے، گھوڑا بے چین ہے۔ گھوڑے کی نیچر بیان کی ہے، گھوڑا بے صبر ہو رہا ہے کہ میرا سوار کدھر ہے۔ دل دل ناچے، شاہ کھڑے رہے امایو۔ اماؤنا کہتے ہیں منہ بند کر کے، ہونٹوں میں مسکراہٹ لا کے اپنی خوشی کو ظاہر کرنا۔ اماؤنا کا مطلب اور بھی ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھ کے خوش ہونا۔ ہمارے بہت سے گنانوں میں یہ ہے، شاہ کھڑے رہے امایو۔ مرید بھی کھڑے ہو کے اماؤنا کرتے ہیں۔ اماؤنا کا مطلب مسکراہٹ لا کے خوشی ظاہر کی جائے، اس کے اندر بولا بھی جاتا ہے، اس میں نہیں بھی بولا جاتا۔ تو مولا باپا ہے، وہ جماعت کے اندر بیٹھا ہے، گھٹ پاٹ چالو ہے، پیالیوں کی کھنک آ رہی ہے، گھوڑا باہر تیار ہے، ہاتھ میں مہندی لگائی ہے، پاؤں میں پائل باندھی ہوئی ہے، اور مولا سب کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے، اپنی محبت کا
اظہار کر رہا ہے، اپروو کر رہا ہے. رم جھم تیرے سنجوا، اور رم جھم کہتا ہے، سنجوا کہتے ہیں کان کے کنڈل کو، ایئرنگس کو سنجوا کہتے ہیں. یعنی اس کے اندر ہیرے موتی لگے ہوئے ہیں، ایسا دیکھتا ہے ایسا دیکھتا ہے. تو یہ جو سنجوا ہے یہ ہلتے ہیں. ملتانی زبان کے اندر سنجوا ہاتھ کے کڑے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں مطلب وہ کان کے کنڈل ہیں، وہ جگمگ جگمگ کر رہے ہیں. رم جم تیرے سنجوا مورے یا شاہ جی سن تیرے سو سو تے حسینی چڑھ سے حسینی چڑھ سے مرا نور شاہ پرگٹ بھلے ہوا مورے آشا جی. مولا شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں نا، کھڑے کھڑے یہ سب دیکھ رہا ہے. اب کیا ہے، 70 حسینی 70 100 یعنی 700,000 حسینی چڑھیں گے. اب یہ بارات کی بات آئی. وہ لوگ کہ جو کسی دلہا کی شادی کے اندر جاتے ہیں تو یہ میرج پروسیشن جو ہے نا، اس کو ہم لوگ بارات کہتے ہیں. تو بارات میں آدمی آنے چاہیے، تو پھر کہتے ہیں 700,000 حسینی، یعنی امام حسین کی آل اولاد میں سے حضرت امام جب یہ کام کرے گا، اس کے ظاہر مطلب بھی ہے باطنی مطلب بھی ہے. اور ظاہر مطلب کے لیے بہت دور نہیں ہے، اباؤٹ 125 ایئرز ہے خالی. 22nd سینچری کے اندر انشاءاللہ یہ بناؤ بنے گا. اس کے لیے پیروں نے ہم کو ایئر بھی بتایا ہے، ہم کو ڈے بھی بتایا ہے، ڈیٹ بھی بتائی ہے، مہینہ بھی بتایا ہے، ٹائم بھی بتایا ہے، کون سی جگہ یہ بناؤ بنے گا وہ بھی ڈیٹیلز جنان کے اندر ہیں. اور اس وقت اس زمانے میں کون سا امام ہوگا، اس امام کا نام کیا ہوگا، وہ بھی گنانوں میں ہے. دیکھا گنانوں میں کیا چیزیں ہیں. 700,000 حسینی چڑھیں گے. مولا کے رشتہ دار امام حسین کی فیملی میں سے جو دنیا کے اندر الگ الگ جگہوں کے اوپر بیٹھے ہیں، وہ سب اس وقت آ جائیں گے. آج ان کو پتا نہیں ہے کہ امام حسین کا نور کدھر ہے، مگر یہ جب یہ واقعہ بنے گا تو ساری دنیا کے حسینی سید اکٹھے ہو جائیں گے، وہ بارات ہو جائے گی. مارا نور شاہ پرگٹ بھلے ہوا، میرا نور مولانا حضرت امام ظاہر ہوئے گا، ظہور کرے گا. مورے آشا جی نوے اوتار شاہ نودان چھ دیا، نودان چھ دیا، دانوانے دیش شالوہا مورے آشا جی. 9 اوتاروں میں حضرت امام نے اس زمانے کے جو شیطان ڈیولز تھے، جن کو ہمارے گنانوں نے دینت کہا، دانو کہا، مولا نے ان کو لوہا دیا. لوہا دین مینس تلوار سے ان کو مارا، ان کو برباد کر دیا. مورے آشا جی اج کلوار شاہ کالی گانے مارے، شاہ کالی گانے مارے، سب دھرتی جیت کھڑا ہوا مورے آشا جی. 9 دفعہ ایسا کیا اور 10ویں دفعہ مولا کالنگا کو مارے گا. اور ساری دھرتی جتنی بھی ارتھ ہے وہ سب جیت لے گا. ساری دھرتی، تمام دنیا کی ارتھ کے اوپر جتنی بھی پاپولیشن ہوگی وہ سب کا راجہ بادشاہ حضرت امام وہ زمانے کا بنے گا. سب دھرتی جیت کھڑا ہوا. کیسی پکچر بنائی ہے پیروں نے. مولا بیٹھا ہے تخت کے اوپر، رم جم ہو رہی ہے گنان اس کی گٹ پاٹ کی، ہاتھوں میں مہندی لگائی ہے، پاؤں میں بیڑیاں پہنی ہیں، کانوں میں کانٹے جھم جھم کر رہے ہیں. یہ نور کا سمے جاری ہے کیونکہ تیاریاں ہو رہی ہیں بارات کی.
اور بارات میں 7 لاکھ حسینی آئے ہیں اور دینت کو اس نے مار کے ساری دھرتی کو جیت لیا. اب کیا ہوا؟ اب ایک چیز باقی رہی، وہ کنواری کنیا جو ہے اس کے ساتھ اب شادی کرے گا. مورے آشا جی دینت کو مارنے کے بعد اب کیا ہوگا؟ وشو کنواری سچو سمیرا جو پرنے، سچو سمیرا جو پرنے، جمپو دیتے کاج رچوا میرے یا شاہ جی. اے جنان مہارس پیر بھناوے صدر دین، پیر بھناوے صدر دین. شاہ آسن تھی چڑھ کھڑا ہوا مورے آشا جی، سروور سروور. کنواری کنیا سے وشو کنواری اس سے شادی کرے گا. کئی لوگ ایسا امیجن کر رہے ہیں کہ کوئی 16-20 برس کی خوبصورت لڑکی ہوگی، اس کا نام وشو کنواری ہوگا. جو کنواری کہتے ہیں ڈیمسل کو کہ جس نے ابھی تک شادی نہیں کی، ورجن کو، تو وہ مولا اس کے ساتھ شادی کرے گا. لیکن دینداروں، یہ کسی عورت کا، کسی لڑکی کا نام نہیں ہے. دیکھو یہ جو ارتھ ہے آج تک لاکھوں کروڑوں بلین ایئر سے چلی آتی ہے. ساری دنیا کا ایک راجا کبھی نہیں کوئی ہوا. بہت سے لوگوں نے، بہت سے بھوت کال میں، پاسٹ میں بڑے بڑے جنرلز نے یہ ٹرائی کی. چنگیز خان نے ٹرائی کی، راون نے ٹرائی کی، ہریش چندر نے ٹرائی کی، الیگزینڈر دی گریٹ نے ٹرائی کی، ہٹلر نے بھی کوشش کی، مگر ساری دنیا کا ایک راجا آج تک کبھی نہیں ہوا. اس لیے یہ جو دھرتی ہے یہ کنواری ہے، تو مولا اس ساری دھرتی کے ساتھ شادی کرے گا. مطلب کہ ساری جتنی بھی ارتھ ہے اور ارتھ کی جتنی بھی پاپولیشن ہے وہ سب کی سب مولانا حضرت امام کو اپنا دنیاوی راجا بادشاہ مانیں گے، اپنا امام مانیں گے، اس کے نور کی شناخت کریں گے، اور ساری دنیا کے اندر امن و امان، شانتی اور پیس ہوگی. اور پھر کہتے ہیں 125,000 ایئرز تک مولا کا راج چلے گا اور دیر ول بی نو کرائم ایٹ آل. اس کو ہمارے گنانوں میں رتن یگ کہا. رتن یگ، رتن کہتے ہیں ڈائمنڈز کو. تو وہ زمانہ بہت نزدیک ہے، بہت نزدیک ہے. 22 سینچری کے اندر یہ بنے گا. یہ ہے پیروں کا گنان. میں نے آپ کا کافی ٹائم لیا. سکھی آباد رہو، مولا آپ کو سکھی رکھے، گنانوں کی محبت دے لے، گنانوں کے سمجھنے کا شوق دے لے. مولا آپ کے اوپر راضی ہوئے. مولانا حضرت امام دین میں دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے. مولا اپنے چھتر میں رکھے، ہر مشکل بلا، آفت، مصیبت، تکلیف، بیماری دفع کرے. مولا آپ کے ایمان کو زیادہ کرے، جان، مال، آل، اولاد میں برکت دے لے، روزی کمانی، تندرستی، عزت زیادہ کرے، سکھ، شانتی، محبت دے لے. جماعتوں میں بھی، کٹمب قبیلے کے اندر بھی مولا محبت دے لے. مولانا حضرت امام کا ہر بات دیدار نصیب کرے. اے زندہ